تم یہ کبھی نہیں جان سکتے کہ معجزے کب اور کن شکلوں میں تم تک پہنچائے جاتے ہیں، اسی لیے مانگتے رہو، امید کرتے رہو، انتظار کرتے رہو۔ جب تم اللہ کے فیصلوں پر خوش ہونا سیکھ لیتے ہو تو وہ بھی تمہیں تمہارے فیصلوں سے نواز کر راضی کر دیتا ہے۔ وہ کبھی کبھار تمہارے ارادوں کو اسی لیے ناکام کر دیتا ہے تاکہ وہ تمہیں تم سے بچا سکے، کیونکہ کبھی کبھار تمہیں بھی خبر نہیں ہوتی کہ تم اپنی جانب کس طوفان کو لگا رہے ہو۔ اللہ تمہاری دعاؤں کے جواب ان ذریعوں سے دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتے ہیں، ان ذریعوں سے نہیں جنہیں تم بہتر سمجھتے ہو، کیونکہ کچھ چیزیں تمہاری سمجھ میں کبھی نہیں آ سکتی، اسی لیے اللہ نے کچھ جواب بس خود تک محدود کر رکھے ہیں۔ لوگ تو تمہاری سن کر تمہیں دلاسا دیں گے اور پھر تمہیں بھول جائیں گے، بس ایک اللہ ہی ہے جو تمہیں کبھی نہیں بھولے گا۔ جو دروازے تمہیں بند نظر آ رہے ہیں ان تک پہنچنا ناممکن نہیں ہے، بس ان تک پہنچنے کا راستہ تمہارے سوچے ہوئے راستے سے الگ ہے۔ لوگ تو تمہاری کہانی سن کر تمہیں بس دلاسا دیں گے اور پھر تمہیں بھولیں گے، بس ایک اللہ ہی ہے جو تمہیں کبھی نہیں بھولے گا۔ انہیں یہ بے بسی دکھا کر کیا کرنا جو اسے سمجھ ہی نہ سکے؟ تمہارا درد صرف وہی جانتا ہے جو تمہارا دوست بھی ہے اور رب بھی ہے۔ تو پھر یہ مت سوچو کہ مستقبل کیسے بدلے گا، بلکہ یہ یاد رکھو کہ جس لمحے میں تم ابھی ہو، تمہارا رب اس لمحے کو بھی تمہاری اگلی سانس آنے سے پہلے بدل سکتا ہے۔ یہ بھی تو ممکن ہے جس سے مایوس ہو گئے ہو وہ معجزہ ہی تمہارا نصیب ہو۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ تمہارا نصیب اس آخری دعا کا منتظر ہو جو تم نے ادھوری چھوڑ دی۔ تو پھر مانگو اس رب سے ہر وہ چیز جو تمہاری نظر میں ناممکن ہے، پھر وہ اپنے کرم کی ایسی نظر کرے گا تم پر کہ سب ممکن ہو جائے گا۔ یہ اسی کی تقسیم ہے کہ وہ کچھ کو بن مانگے ہی عطا کر دیتا ہے اور کچھ کی پکار اسے اتنی پسند ہوتی ہے کہ وہ انہیں بار بار سنتا ہے۔ تو پھر مانگو اس رب سے ہر وہ چیز مانگو جو تمہاری نظر میں ناممکن ہے۔ کچھ چیزیں تمہارے دعا مانگنے سے پہلے ہی تمہارے مقدر کا حصہ ہوتی ہے، لیکن اللہ انہیں وقتی طور پر اسی لیے دور کر دیتا ہے تاکہ تم اس کے قریب آ سکو۔ اللہ بس دیر اسی لیے کر رہا ہے تاکہ تمہاری آواز کچھ دیر اور سن سکے، اس کی تاخیر انکار نہیں ہے۔ تو پھر اس وسوسے میں مت الجھو کہ تمہارے نصیب میں تمہاری چاہت نہیں ہے۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ اللہ نے اس چاہت کا خانہ تمہاری دعا کے لیے خالی چھوڑ رکھا ہو، اور کچھ چیزوں کو وہ تمہارے مقدر کا حصہ نہیں بناتا تاکہ تم خود انہیں اپنی دعاؤں کی تڑپ سے اپنا بنا سکو۔ اس یقین کے ساتھ مانگو کہ اللہ ضرور دے گا، اور پھر دیکھو وہ تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم گنتی تک بھول جاؤ گے۔ جب بھی اداس ہونے لگو تو خود کو یہ یاد دلا دیا کرو کہ جس نے مشکل دی ہے اس نے مدد کا بھی وعدہ کر رکھا ہے۔ وہ تمہارے ہاتھوں کو تب تک خالی نہیں کرتا جب تک انہیں اور بہتر چیز سے بھرنے کا ارادہ نہ کر دے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے۔ وہ تمہاری طرف سے کیسے ناواقف ہو سکتا ہے جس نے تمہاری تخلیق سے پہلے یہ فرما رکھا ہے، اور ہم تمہاری شہرک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ اور جس دن اللہ تم سے راضی ہو گیا اس دن تم اپنی ان اداس آنکھوں سے اپنے نصیب کا بدلنا دیکھو گے اور خوش ہو جاؤ گے۔ تم کھوکھلے لوگوں کے عارضی وعدوں پر تو یقین کر لیتے ہو، پھر اللہ کے سچے اور وعدوں سے نا امید کیوں ہو جاتے ہو؟ جب تم درد کی حالت میں اللہ کو پکارتے ہو، جو تمہاری آواز ان 7 آسمانوں میں تک گونجتی رہتی ہے جب تک کن نہیں فرما دیا جاتا، اللہ تو فرماتا ہے مجھے پکارو، میں پکار کا جواب دوں گا، اور پھر یہ بھی فرماتا ہے یقیناً اللہ کبھی اپنا وعدہ نہیں توڑتا، اور وہ تمہارے مقدر کو بدلنے کی گنجائش تب تک رکھتا ہے جب تک تمہاری دعائیں اس کی چوکھٹ پر بے بسی سے کھڑی رہتی ہے۔ تم دعا کرتے ہوئے معجزے کا یقین رکھو، پھر دیکھو دعا ختم ہوتے ہی معجزہ ہو جائے گا۔ تو پھر یہ مت سوچو جو مانگ رہے ہو اسے حاصل کیسے کرو گے، کیونکہ اس کا انتظام تمہارا رب تمہارے سوچنے سے بہت پہلے کر چکا ہے۔ جو تمہیں بے چینی میں مبتلا کرتا ہے وہی تمہارے لیے اس بے چینی سے تسکین بھی نکالتا ہے، اور پھر وہاں سے راستے بناتا ہے جہاں سے تمہیں امید بھی نہیں ہوتی۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جائے تو پہلے تم اس کے فیصلوں پر راضی ہو جاؤ اور اس کے مقرر کردہ وقت کا انتظار کرو، پھر بھلے ہی یہ تمہارا وجود کرچی کرچی کیوں نہ ہو جائے، وہ تمہیں پھر سے یوں سمیٹ دے گا جیسے تم کبھی بکھرے ہی نہ ہو۔ مگر خود کو سمیٹنے کے لیے یقین لازم ہوتا ہے، اور جب تم یقین رکھتے ہو تو اللہ تمہیں یوں سنبھال لیتا ہے کہ پھر تمہیں گرنے کا خوف کبھی تنگ نہیں کرتا۔ وہ ہر اس ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑ سکتا ہے جس کا جڑنا تمہاری نظر میں ناممکن ہے۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کا ٹھکانہ اللہ کے سوا
اور ہے ہی کہاں، بس وہی ہے جو انہیں جوڑتا ہے اور ان زخموں کی مرہم بنتا ہے۔ اگر درد رات بھر سونے نہیں دیتا تو جان لو کہ وہ منتظر ہے تمہارا، اور اگر اللہ تمہارے مقدر کا فیصلہ تمہارے ہاتھ میں بھی تھما دے تب بھی تم اپنے لیے وہ نہیں سوچتے جو اللہ نے تمہارے لیے سوچ رکھا ہے۔ تو پھر صبر کرو، کیونکہ جب اللہ تمہیں کنارے پر لا کھڑا کر دیتا ہے تب وہ یا تو تمہیں تھام لیتا ہے یا اڑنا سکھا دیتا ہے۔ یوں وہ تمہیں تمہاری من پسند چیز کو کھو دینے کے خوف سے گزار کر اپنا آپ یاد کرواتا ہے۔ یہ اسی کے فیصلے ہیں کہ وہ تمہیں کب اور کیا دیتا ہے، تو پھر یہ کیوں ملا اور وہ کیوں نہیں ملا، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے اور یقین رکھنا ہے، کیونکہ تم خود اپنے لیے اچھے یا برے کا انتخاب نہیں کر سکتے، تم خود ہی خود کے ساتھ ناانصافی کرتے ہو۔ اللہ تمہارے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا، اور جب تم یقین رکھتے ہو نا تب وہ وہاں سے تمہارے لیے وسیلے بناتا ہے جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو پھر دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، صرف اسی لیے کہ حالات ابھی تک نہیں بدلے۔ ایسا نہیں ہے کہ حالات اب کبھی نہیں بدلیں گے، تبدیلی کائنات کا اصول ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو کبھی بھی مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا۔ اور تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ جو چھین گیا وہ واپس لوٹایا نہیں جاتا؟ کیا تم نے سنا نہیں یوسف علیہ السلام کا اپنے والد کے پاس واپس لوٹایا جانا، موسیٰ علیہ السلام کا اپنی والدہ کے پاس واپس لوٹایا جانا، حجرہ کا ابراہیم علیہ السلام کے پاس واپس لوٹایا جانا؟ اللہ تم تک ہر وہ چیز واپس لے آتا ہے، بس وہ ان چیزوں کو تم سے اسی لیے دور کرتا ہے کیونکہ تم ان چیزوں سے اتنی محبت کرنے لگتے ہو کہ جس کا حقدار صرف اللہ ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعاؤں میں اثر ہی نہیں، تمہاری دعائیں اس لائق ہی نہیں کہ ان دعاؤں کو قبول کرے، مگر ایسا نہیں ہے، یہ صرف آپ کی غلط فہمی ہے۔ مگر تم اندازہ بھی نہیں لگاتے کہ تمہارا بار بار دعا مانگنا اللہ کو کتنا خوش کرتا ہے، اور ہر بار دعا پر اللہ تمہیں کتنا اجر دیتا ہے۔ اور رہی بات دعاؤں کی قبولیت کی، تو یقین کر لو کہ اللہ المجیب ہے، وہ دعائیں بھی سنتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ جس کی چاہ تمہیں تہجد تک لے آئی تو سمجھ جاؤ وہ تمہیں ملنے ہی والی ہے۔ اللہ تمہاری کہانی ادھوری ضرور چھوڑتا ہے، مگر وہ تمہاری چاہت سے انکار نہیں کرتا۔ وہ بس اپنے قریب کرنے کے لیے تمہیں دینے میں تھوڑی دیر لگا دیتا ہے۔ تم بس اپنی چاہت کو مانگتے رہو، بس یہ جان لو جو تہجد میں مانگا ہے وہ مل کر ضرور رہے گا۔ وہ جس کو جتنا زیادہ آزماتا ہے اس کو اتنا ہی زیادہ نوازتا ہے۔ کبھی جو دل میں خیال آئے کہ اللہ تمہیں ہر مشکل میں ڈالتا ہے تو سمجھ جاؤ، یہ کہہ کر دل کو سمجھاؤ کہ اللہ کبھی تنہا بھی نہیں چھوڑتا۔ وہ رب جس سے محبت کرتا ہے وہ پھر اس کو خود کے لیے خاص کر لیتا ہے۔